مولانا انور شاہ سے فرماتے تھے بس ایک گرم کپ چائے ہو اور چھوٹی سی تیز تلوار اور انگریز کی گردن مارتا رہو. چونکہ ان کے استاد اور شیخ انگریز کو ہندوستان سے نکالتا تھا، شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو شاہ صاحب تو درس کے آدمی تھے، ہم وقت طالب علموں کا خیال یہ تھا کہ یہ سیاست نہیں جانتے. تو شاہ صاحب نے ایک موقع پر موڈ میں کہا کہ آخری ارمان یہ ہے کہ ایک گرم کپ چائے کا ملے. کھانا وانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کھانا کھانے سے تو آدمی بوجھل ہو جاتا ہے، اٹھتا ہی نہیں. گرم گرم چائے کا کپ ہو اور ایک تیز چمکتی ہوئی تلوار ہو اور انگریز کی گردن مارو. ہندوستان پہ آ کے قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اس جذبے کے نتیجے میں آج سب خرابیاں ہیں، لیکن انگریز یہاں سے بھاگا ہوا ہے. ان بزرگان دین کے اس کامل فکر اور دعا نے انگریز کو یہاں سے چلتا کر دیا. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی. حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. انگریز نے جو یہاں کی اسلامی حکومت مغلوں کی تسنس کر دی، مغلوں کا بدلہ دارالعلوم دیوبند نے لیا ہے، یاد رکھنا. اوے بے گور مغلوں، بے شرمو حیا کرو، دیوبندیوں پر جان چڑھو. دارالعلوم دیوبند کے کامل سبق کے نتیجے میں مغلوں کی سلطنت کا انگریز سے بدلے لے لی. نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے. اللہ. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ چائے کا گرم گرم کپ ہو، اور بس انگریز کی گدی ہو اور اس پر تلوار چلتی رہے. انشاءاللہ پورے عالم میں یہ ذبح ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ انسانوں کو غلام بنانے والے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن نے کیوں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنا مت سمجھو، یہ آپ کے نہیں ہے. تو ایک آسان جواب آپ دیں کہ اسلام اور آسمانی مذہب کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی بندگی کرنے دیں، مخلوق کو خدا کی بندگی میں لے آئے، اور یہ لوگوں سے اپنی عبادت کروا دیں، اپنا پوجا کروا دیں. اللہ. واہ بھائی واہ. چائے کیا چیز ہے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. ہماری ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس نے مجھے کہا ابو آپ تفسیر پڑھائیں گے قرآن مجید، رمضان شریف میں آپ کو چائے پینے کی اجازت ہوگی؟ میں نے کہا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہمارے ہاں ایک عبد المجید خان نام کا ایک بزرگ آدمی تھا، ایسے تو لوگ سب کھڑے تھے چاند دیکھنے کے لیے. ارالو غسشو اسے پر اس کو بھئی گورے خزائی کور تکنا تھا سپا کی گتی وائی خام خیرہ پیدا کرو. وہ کہتے تھے کہ تم اتنے شوق سے دیکھتے ہو، ضرور کہیں سے رمضان کا چاند نکل آئے گا، جاؤ اپنے گھر. تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ چاند ہو گیا. تو اس نے کہا اف، کل تو میرا ارادہ تھا کہ گوبھی اور قیمہ بناؤں گا کھاؤں گا. چلو کوئی بات نہیں. تو میں ایک دن سوچ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ بھی ایمان کی دلیل تھی کہ روزے کی ہیبت مانتا تھا.
رمضان کی جلالت اور عظمت دل پر سوار تھا. یہ آسان کام تو نہیں. روزہ خور کو کیا رمضان ہے، اس کو رمضان شعبان ہے کہ چونکہ اس نے روزہ رکھنا ہوتا تھا اس لیے خوفزدہ تھا بہت کہ رمضان شریف آ جائے. اللہ، جب رمضان شریف شروع ہو جاتے ہیں شروع میں طالب علم غریب بھی پریشان ہوتے ہیں. اور یہ جو ہمارے دوسرے بزرگ دوست ہیں یہ تو 2-3 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو نیند بہت آتی ہے.